إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بزرگی اور بڑائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم سب کے لیے اور سارے جہاں کے لیے اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 1 اگست سن 2025 بروز جمعہ مسجد عبد التواب بلہاری کرناٹک انڈیا میں خطبہ جمعہ کا عنوان ہے: معاشرے کی اصلاح میں مساجد کا کردار۔ اسلام نے انسان کی انفرادی اصلاح کے لیے نماز اور اجتماعی اصلاح کے لیے نماز با جماعت کو لازمی قرار دیا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز کے لیے مسجد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں تقریباً 28 مقامات پر لفظ مسجد یا مساجد کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنا مرکز مسجد الحرام کو بنایا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد قباء، پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور مسجد نبوی کو تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات کا مرکز قرار دیا۔ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک مسلم معاشرہ کی اصلاح کا ہر کام مساجد سے ہوتا رہا تو اسلام سربلند رہا اور مسلمان بھی بہت خوشحال رہے۔ لیکن جو ہی مساجد کی مرکزی حیثیت کمزور ہو گئی اور لوگ مساجد سے رفتہ رفتہ دور ہونے لگے، نماز پڑھنے سے دور ہونے لگے، اچھے کام مسجدوں میں نہیں ہونے لگے، تو پھر مسلمان بھی اپنی شان و شوکت کھو گئے اور بے شمار مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ خواتین و حضرات، مسجد پورے محلے اور علاقے کے لیے ایک مرکزی مقام ہے۔ اس کا استعمال با جماعت نماز کی ادائیگی، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کے لیے ہے۔ عبادات انسانی زندگی پر غیر معمولی اثر ڈالتے ہیں، یعنی عبادت کرنے سے انسان میں دھیرے تبدیلی آ جاتی ہے۔ نمازی آدمی پہلے نمازی بنتا ہے، پھر روزہ رکھنے والا بنتا ہے، پھر زکوٰۃ دینے والا بنتا ہے، پھر حج اور عمرہ کرنے والا بنتا ہے، پھر لوگوں کو کھانا کھلانے والا بنتا ہے، پھر اچھے کام اور بھی کرنے لگتا ہے۔ جس طرح وہ سوسائٹی میں مسجد میں اچھا نظر آتا ہے، اپنے گھر میں بھی اچھا بننے لگتا ہے، پھر محلے اور معاشرے اور سوسائٹی کے لوگوں میں بھی اپنی زندگی اچھا بنا لیتا ہے۔ تو مسجد تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کے لیے، عبادات انسانی زندگی پر غیر معمولی اثر ڈالتے ہیں۔ نماز سے انسان کو اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔
نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، یعنی انسانی نفس گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لغو، فحش اور ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح باجماعت نماز پڑھنے سے وقت کی پابندی، پاکی و صفائی، نظم و ضبط، اتحاد اور اتفاق اور مساوات کی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ اور مساجد ایسی جگہیں ہیں جہاں انسان کو روحانی سکون اور روحانی پاکیزگی اور روحانی قوت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا مساجد کو عوام و خواص، مسلم اور غیر مسلم سب کے حق میں فائدہ مند بنانا چاہیے۔ مساجد کشادہ جگہوں پر بنانی چاہیے، مسجدیں بڑی جگہوں پر بنانا چاہیے۔ گرچہ مسجد کی عمارت ضرورت کے مطابق چھوٹی بنا لیں، مگر مسجدوں کی باؤنڈری ضرور بنائے رکھیں اور اندر وسیع و عریض لان اور میدان ہو، تاکہ کھلی اور خالی جگہوں سے بھی آبادی کے لیے بہت سے مفید کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف نماز کے لیے، صرف قرآن کی تلاوت کے لیے، صرف ذکر و اذکار کے لیے ہے، لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ ایسے باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کے دماغ میں کچھ وسعت پیدا ہوگی کہ مسجد میں نماز کے علاوہ یہ کام بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کے دور میں ہوا ہے، صحابہ کے دور میں ہوا ہے، خلفائے راشدین کے دور میں ہوئے ہیں وہ کام، تو پھر آج ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں، ہمارے محلے میں، ہماری مسجد میں وہ کام کیوں نہ ہو؟ یہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ تو جب مسجد کے زمین لینے کے وقت ہی اگر بڑی زمین لی جائے، گرچہ مصلی تھوڑے ہیں، تھوڑی مسجد چھوٹی بنا لی جائے، لیکن میدان اگر وسیع رکھا جائے تو اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ گاڑیوں کی پارکنگ کا بھی اچھا انتظام ہونا چاہیے۔ قانونی پہلو سے مساجد کی زمین کا رجسٹریشن، بجلی اور پانی کا کنیکشن یا اس مسجد کے مالیات کا حساب و کتاب، ہر چیز پوری دیانت داری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے ایمان اور اخلاق کا حصہ ہے۔ جس طرح نماز ایک اہم چیز ہے، مسجد کے سارے انتظام کے کاغذات، مال و حساب و کتاب، یہ ساری چیزیں بھی صحیح ہونا چاہیے، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ اسی طرح مسجدوں کو ہر وقت آباد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، حتیٰ کہ 24 گھنٹے ان کا استعمال ہوتے رہنا چاہیے۔ مساجد اتحاد اور اتفاق کی بہترین تربیت گاہ ہیں۔ مسجد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ سبھی نمازی ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے وہ مسلمان ہے۔ لہذا کوئی مسلمان اگر مسجد میں کوئی مسلمان نظر آ رہا ہے تو اس کو کبھی کسی ناحیے سے غلط یا اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کلمہ شہادت کی ادائیگی کے بعد عبادت میں نماز، عبادات بہت ساری عبادات ہیں، ان میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام کو ایک واضح علامت کے طور پر پیش کرتا ہے، اسلام کی ایک واضح علامت ہے۔ ہر ایک نمازی دوسرے نمازی کا احترام کرے اور آپسی اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھے۔ مسجد میں ہر ایک اپنے اپنے عمل اور اپنے دل کی کیفیت کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ مساجد کو عبادات کے علاوہ خدمت خلق، یعنی انسانوں کی خدمت کے کاموں کا بھی مرکز بنائیں۔ مسجدوں کو ان کے اچھے کاموں کو جو دور نبوی اور دور خلفائے راشدین میں عروج پر تھے وہ دوبارہ آپ زندہ کریں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ائمہ مساجد اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو خصوصی طور پر تربیت بھی دینی چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی اور معاشرتی معاملات میں صحیح رہنمائی کے فرائض بحسن خوبی انجام دے سکیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، آپ وہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت امام مالک نے فرمایا، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اس امت کی اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے اور ان طریقوں سے اصلاح کرو جن طریقوں سے پہلے کے لوگوں نے اصلاح کیا تھا، یعنی جو طریقے، جو کام پہلے کے صحابہ خلفائے راشدین اپنے دور میں اپنی مسجدوں سے، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں کرتے تھے، اگر ہم بھی
اپنے دور میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے کی مسجدوں سے اگر ویسے کام کرنے لگیں گے تو معاشرے کی اصلاح ضرور ہوگی۔ یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان ہے۔ یعنی انسان اور معاشرے کو سدھارنے کے لیے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں مساجد کے استعمال کی تفصیل پر 50 سے زائد باب باندھے ہیں، یعنی 50 سے زائد مقامات پر ہیڈنگ لگائی ہے۔ مساجد، مسجد کے اعمال، مسجد کے کام، جن سے مساجد کی اہمیت اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے مسجد کی خدمات کا اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ میرے نمازی بھائیوں، مسجد نبوی کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اس مسجد کی بنیاد کس بنیاد کے لیے رکھی گئی ہے، کس کام کے لیے رکھی گئی ہے، آپ بھی یہی کہیں گے کہ اس مسجد کی بنیاد بھی تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ متقی لوگوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اچھے کاموں کے لیے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ وہ اچھے کاموں کی طرف آپ کی توجہ میں مبذول کراؤں گا۔ یہ امت مسلمہ کے لیے اسوہ نبوی کا عملی نمونہ ہے کہ مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی جاتی ہے۔ معاشرہ کی اصلاح اور اسلام کے عروج میں مسجد نبوی کی خدمات بہت اہم ہیں۔ اس واسطے مسجد نبوی کی خدمات اور ان کے ضمن میں آنے والے چند بنیادی کاموں کو میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ ہم اپنے محلے کی مسجد سے کی جانے والی خدمت خلق اور اہم کاموں کا سنجیدگی سے آپ جائزہ لیں اور مساجد کے انقلابی کردار کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے، رسول اللہ نے جو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تقویٰ پر، اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس مسجد میں کیا کیا کام انجام دیے۔ اس مسجد نبوی سے جو کام انجام دیے گئے، وہ کام ہمیں بھی اپنی مسجدوں سے انجام دینے چاہیے۔ جس طرح مدینے سے اسلام دور دور تک پھیلا اور اخلاق پھیلے، اسلام بلند ہوا، ایسے ہمارے محلے کی مسجد سے بھی اسلام کی تعلیمات بہت دور دور تک پھیلیں گی۔ اگر ہم نماز کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرنے لگیں، وہ کیا ہے؟ پہلی خدمت مسجد سے جو ہونی ہے، نماز کے علاوہ، نماز سے انفرادی عبادت ہے، نماز سے ہماری اصلاح ہوتی ہے، لیکن دوسروں کی اصلاح کے لیے تعلیم اور تربیت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور تعلیم اور تربیت کا کام مسجدوں میں ہونا چاہیے۔ یہ میرے کہنے کا مقصد ہے۔ مسجد میں نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو۔ مسجد نبوی کے اندر صفہ نامی ایک مقام تھا جو تعلیم کے لیے مخصوص تھا۔ دن کے وقت صحابہ کو اللہ کے رسول تعلیم دیتے، اور رات کے وقت اسی مسجد میں وہ صحابہ کرام سوتے، اور رات کے وقت بے گھر لوگ اور تعلیم حاصل کرنے والوں کو سونے کی جگہ بنا دیتے۔ مسجد نبوی گویا یہ اسلام کی یہ پہلی اسکول بھی تھی، مسجد بھی تھی، مسجد کے ساتھ ساتھ وہ اسکول بھی تھی، اور اسکول کے ساتھ ساتھ وہ ریسیڈنشل کالج کے جیسے بھی تھی، کیونکہ رہتے بھی تھے صحابہ۔ تو اگر ہم اپنی مسجدوں میں اگر تعلیم کا یعنی اسکول کھولیں، ہمارا ایک تصور ہے، اسکول کے لیے بہت بڑا گراؤنڈ چاہیے، اسکول کے لیے ایسی بلڈنگ چاہیے، ویسی بلڈنگ چاہیے۔ آپ اس مسجد ہی میں چھوٹے چھوٹے کمروں کی شکل بنا کر کے جو نماز کے علاوہ وہ وقت میں استعمال کریں، پھر اس کو کھول دیں۔ نماز کے وقت میں ہال بنا لیں، نماز کے علاوہ کے وقت میں پھر کمرے بن جائیں، یا پھر مسجد کے صحن میں آپ ایسے کمرے بھی بنائیں جہاں پر طلبہ بیٹھ کے پڑھ بھی سکیں، چاہے وہ قرآن کی تعلیم ہو، چاہے وہ سائنس کی تعلیم ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کی تعلیم ہو، چاہے وہ میڈیکل کی تعلیم ہو، ہر طرح کی تعلیم علم مسلمانوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ تو مسجدوں سے علم کا بھی آپ انتظام کیجئے، تعلیم کا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ایک دن اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ صحابہ کرام کے دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت ذکر کر رہی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے، دعائیں پڑھ رہی ہے، اور ایک صحابہ کی ایک جماعت علم حاصل کر رہی ہے، ایک سکھا رہے ہیں، دوسرے سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے وہ گروہ زیادہ پسند ہے جو علم پڑھ رہا ہے، جو علم حاصل کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اپنے آپ کو اس مجلس میں شامل کر لیے جو علم پھیلا رہا تھا، یعنی جس مجلس میں علم ہو رہا تھا اس مجلس میں جا کر کے اللہ کے رسول بیٹھ گئے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے ہمارے نبی کا عمل کہ مسجد میں تعلیم کا انتظام یعنی اسکول اور کالج مسجدوں میں بنائے جا سکتے ہیں۔ ہماری مسجد چھوٹی ہے اس لیے ہمیں نہیں ہو رہا، لیکن اسی لیے میں نے کہا کہ مسجدوں کو عام طور پر بڑی جگہوں پر قائم کرنا چاہیے تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے انتظام بھی اس مسجد کے اندر آ سکے۔
مسجد کے اندر تعلیم و تربیت کے انتظام سے کیا ہوا؟ آپ کو معلوم بہت بڑے بڑے صحابہ کرام پیدا ہوئے. صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود کتنے بڑے صحابی، حدیثوں میں فقیہ، سب سے بڑے فقیہ عبداللہ بن مسعود مانے جاتے ہیں. اسی طرح حدیث کے یاد کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر، اور مشہور زاہد اور متقی ابو ذر غفاری، صہیب رومی، سلمان فارسی، اچھی آواز میں اذان دینے والے حضرت بلال، غسیل الملائکہ حنظلہ، فاتح عراق فتح کرنے والے مجاہد صحابی سعد بن ابی وقاص، فاتح آرمینیا حذیفہ بن الیمان، علم الفرائض میراث کے ماہر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے بڑی بڑے صحابہ کرام مسجد سے علم حاصل کر کے بڑے بنے تھے، عالم بنے، فقیہ بنے، زاہد بنے. سب ان کی تعلیم کہاں سے حاصل ہوئی؟ مسجد سے حاصل ہوئی تھی. لہذا ہمیں بھی مسجد میں تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے. کہنے کا مطلب ہے ہمارے شہر میں جتنے بھی اسکول ہیں، اگر آپ کی مسجد ہے تو مسجد میں بھی اسکول بنائیے. آپ مسجد میں ایک نئی اسکول قائم کیجئے، مسجد کے نام سے ایک اسکول بنائیے. جو بچے مسجد اسکولوں کو جانے دیجئے، اور بچے جو گھروں میں ہیں، جو محلے میں ایسے ہی آوارہ ہیں، وہ سب آپ کی مسجد میں آ کر کے علم حاصل کریں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ فائدہ مند ثابت ہوں گے انشاءاللہ آپ کے لیے. مسلمانوں، مسجد نبوی میں تعلیم و تربیت کے اہتمام سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے محلے و شہر کی مساجد کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنانا چاہیے. اسی طرح اب تعلیم سے متعلق اور بھی کچھ کام ہیں مسجد میں علم کے تعلق سے. پہلا کام کیا ہے؟ مسجد میں اذان اچھی ہونی چاہیے. جتنی خوش الحان اور صحیح تلفظ کے ساتھ اذان ہوگی، کیونکہ اذان کا ایک ایک کلمہ مسلم اور غیر مسلم جن کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے ان کے دلوں تک پہنچتی ہے اور اثر کرتی ہے. دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے آپ دیکھے ہوں گے جو صرف اذان کے کلموں کو بار بار اور اچھی آواز میں سن کر ان کے دل مطمئن ہوئے، خوش ہوئے اور اسلام قبول کر لیے. صرف آواز اذان کے کلمات میں جادو ہے. اسی لیے ان کلمات کو دن میں 5 مرتبہ کہنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یقیناً اذان کے کلمات میں ایک معنی ہے، ایک تاثیر ہے، ایک اللہ کی ایک آواز ہے یہ جو انسانوں تک پہنچنا اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں. تو اسی لیے اذان کے لیے مسجدوں میں اچھی آواز والا، صحیح تلفظ ادا کرنے والا اور اچھے انداز میں اذان دینے والے کو تقرر کرنا چاہیے. یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے. اگر آپ اچھے اذان دینے والے کو رکھ رہے ہیں تو سمجھو کہ آپ تعلیم علم پھیلا رہے ہیں. اسی طرح دوسرا کام، نمازوں کی امامت کے لیے حافظ قرآن، عالم و فاضل، صلاحیت مند، با اخلاق، متقی، سنجیدہ انسان کا تعین ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، گرچہ بچے اگر علم میں آگے ہیں، حافظ قرآن ہیں، یقیناً ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، لیکن اگر بچوں کی موجودگی میں اگر بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، متقی ہیں، تقوی والے ہیں، علم والے ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ایسے لوگوں کا مقام زیادہ ہے کہ وہ آگے بڑھے اور نماز پڑھائیں. ہر ایک کے اپنے اپنے ایک مراتب ہیں، ان مراتب کا خاص لحاظ بھی رکھنا چاہیے. تیسرا کام، درس قرآن اور حدیث کا اہتمام بھی مسجدوں میں ہر دن نہ صحیح، کم سے کم ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن ضرور ہوتے رہنا چاہیے. اگر مسجد میں دل نشین درس قرآن ہوتا رہے یا درس حدیث ہوتا رہے تو اس کا فائدہ مسجد سے قرب و جوار کی آبادی پر ہوگا. ایک ہفتے میں ایک بات بھی اگر دل کو لگ گئی تو وہ گھر میں پہنچے گی، بیوی بچوں کو سنائے گا، پھر اس کے گھر کی اصلاح ہوگی، پھر اس کے بچوں سے دوسرے بچوں کو معلوم ہوگا، معاشرے کی اصلاح ہوتی جائے گی. رفتہ 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 سالوں کے بعد اس کی اصلاح ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آتی جائے گی کہ پہلے مسجد میں 4 مصلی تھے، ابھی 400 لوگ ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ علم جو پھیلتا گیا اس کے اثرات ہیں. قرآن و حدیث سے مسجد کا گہرا رشتہ ہے. اس رشتے کو اللہ کے رسول نے یوں بیان فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی آیتوں پر باہم گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں، اور اللہ اپنے یہاں ان کا ذکر خیر بھی فرماتا ہے کہ اے لوگو، یہ بندہ مسجد میں گیا، دین کی بات سن رہا ہے، تم اس کو ہماری رحمت عطا کرو. تو وہ اپنی اللہ کی ایک رحمت لے کر کے مسجد سے باہر جاتا ہے. مطلب قرآن اور حدیث کا درس لے کر کے جانا یہ گویا کہ اللہ کی رحمت اپنے گھر لے کے جانا ہے. تو اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے، ایسی چیزوں کا اہتمام. اسی طرح چوتھا کام، خطبات.
جمعہ کے خطبات وغیرہ مؤثر ہونی چاہیے، بہت مؤثر خطبہ ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے، گرچہ مختصر وقت میں ہو لیکن خطبہ اچھی طرح تیار کر کے دیا جائے، اچھی معلومات پہنچائی جائے۔ اسی طرح پانچواں کام، مساجد میں دینی مکاتب کا قیام بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے سماج کے بچے زیادہ تر اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا، جبکہ دین کی بنیادی تعلیم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسجدوں کے ذریعے اس کی ضرورت کی تکمیل احسن طریقے سے ہو سکتی ہے۔ مساجد میں مکاتب قائم کیے جائیں جن میں ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، قرات، تجوید، حدیث، سیرت، دین کے ضروری احکام و مسائل کی تعلیم، بنیادی عقائد کی تعلیم، اسکولوں کے نصاب میں تعلیم میں جو باتیں اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بتائی جا رہی ہیں ان کی صحیح تعلیم آپ مساجد کے مکتب کے اندر دے سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ چھٹا کام، تعلیم بالغہ، نوجوانوں کے لیے بھی خصوصی نشستیں مسجد میں ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ضرور ہونی چاہیے، صبح کے وقت میں یا شام یا جس وقت نوجوان فارغ رہتے ہیں ایسے وقت میں ان کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ ساتواں کام، مساجد میں ایک عمدہ قسم کی لائبریری بھی ضرور ہونی چاہیے۔ چھوٹی مسجد ہے تو ایک الماری کی شکل میں، بڑی اگر مسجد ہے تو باقاعدہ ایک کمرے کی شکل میں۔ آپ مسجد نبوی جائیے، آپ مسجد حرم جائیے، کتنی بڑی بڑی مسجدیں اور ہزاروں لوگ کچھ نہ کچھ کتابیں پڑھ کر کے سیکھتے ہیں۔ جو وہاں حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں جا کر کچھ اور پڑھ کر کے دین سے وہ بھی حاصل کر کے آتے ہیں۔ باقاعدہ وہاں اہتمام ہوتا ہے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں، وہ مسائل کی طرف رہنمائی کے لیے کتابوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس مسئلے پر کچھ پڑھنا ہے تو آپ یہ کتاب پڑھیے، اگر آپ کو اس موضوع پر پڑھنا ہے تو آپ یہ کتاب پڑھیے۔ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، باقاعدہ CD ہاتھ میں دی جاتی ہے، باقاعدہ کمپیوٹر رکھے گئے ہیں تاکہ آپ اس مسئلے سے متعلق معلومات حاصل کریں۔ یہی چیز ہمارے اپنی مسجدوں میں بھی ہونی چاہیے، چاہے ایک لائبریری الماری کی شکل میں ہو یا ایک کمرے کی شکل میں، لیکن لائبریریوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لائبریری میں مختلف زبان میں ہونی چاہیے، دینی رسالے ہونی چاہیے، حتیٰ کہ بچوں کی باتیں بھی، بچوں سے متعلق چھوٹی چھوٹی مفید باتیں، ان باتوں کی بھی کتابیں ہونی چاہیے تاکہ بچے بھی لائبریری میں آ کے پڑھ کے اپنے علم کو تازہ کریں اور وہ ایک سمجھدار قوم کے رہنما بن سکیں۔ 8واں کام، مساجد میں کوچنگ کلاسز ہونی چاہیے۔ یہ بچے جو 10ویں پڑھ لیے، PUC کر لیے، آگے کیا پڑھنا ہے کنفیوز رہتے ہیں بہت، ماں باپ کو بھی اتنی سمجھ نہیں رہتی ہے، لیکن مسجد میں کاؤنسلرز ایسے ہونے چاہیے۔ جماعت میں جو بزرگ ریٹائرڈ آدمی ہو گئے جنہوں نے زندگی میں تجربات سے گزارا ہے، جھیلا ہے مسائل، ایسے آدمی اگر چھوٹے بچوں کو ذرا سا کاؤنسلنگ کریں، جن تجربات سے آپ گزرے ہیں اگر آپ پہلے ہی بچوں کو بتا دیں گے تو ان بچوں کو وہ مسائل، وہ پریشانیاں نہ جھیلنا پڑے گا۔ تو کسی بزرگ آدمیوں کو کاؤنسلنگ کے لیے بھی رکھنا چاہیے، عورتوں میں عورت کو، مردوں میں مرد کو، یا کوئی سینئر مرد کاؤنسلنگ کا، کوچنگ کا انتظام بھی مسجدوں کے اندر ہونی چاہیے۔ کیریئر اپنے کیسے بنانا چاہیے، معاشرے میں کس کام کی زیادہ ضرورت ہے، کس کا زیادہ ڈیمانڈ ہے، میڈیکل، ڈاکٹری ہے، وکالت ہے، ٹیچروں کی ضرورت ہے۔ آپ آج کل ڈیجیٹل دور ہے اور آج کل ٹیکنالوجی سے استعمال کرنے کا وقت ہے، آپ ویسی طرف بڑے لوگ بچوں کو رہنمائی کریں کہ بیٹے آپ یہ پڑھ لو، بیٹے آپ یہ مضمون پڑھ لیجئے، بیٹے آپ اس میں ماہر بنیے، اس میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا، قوم کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ رہنمائی اور گائیڈنس بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اسکولوں کی لمبی جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس خاص وقت میں 1 مہینہ 2 مہینے کی چھٹیوں میں مسجد میں خصوصی کورس چلائے جانے چاہیے، سمر کورس یا ایسے کورسوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ 10واں کام، اسلامی موضوعات پر تقریری، تحریری، کوئز، سوال جواب کے مقابلے ہونی چاہیے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، لڑکوں کی، لڑکیوں کے۔ اس سے بھی اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام بڑھتا ہے، تعلیم عام ہوتی ہے، پھیلتا ہے اسلام سے۔ سامعین اکرام، مسجد نبوی کی اہم خدمات میں ایک خدمت تعلیم کی تھی۔ اب دوسری خدمت سنیے، مسجد کے اندر جسمانی ورزش، حتیٰ کہ ایکسرسائز، کھیل کود اور مقابلوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ آج بھی جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہوں گے، مسجد نبوی کے سامنے ایک مسجد ہے شمالی دروازے کے پاس، اس کا نام مسجد سبق ہے۔ وہ مسجد سبق میں کیا ہوتا تھا؟ مسجد سبق کا مطلب مسابقہ، کمپٹیشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس جگہ میں جا کے بیٹھتے، یعنی وہ مسجد کا حصہ تھا مسجد نبوی کا، اور آج بھی وہاں ایک مسجد ہی بن گئی ہے، اس کا نام مسجد سبق ہے۔ صحابہ کرام میں وہاں پہ مسابقے ہوتے تھے، بھاگنے کے، گھڑ سواری کے،
تیر اندازی کے دوڑ کے مسابقے ہوتے تھے، جو جیتتے تھے اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، انعامات دیتے تھے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ مسجد کے اندر، مسجد کے نماز کی جگہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، مسجد کے صحن کا جو حصہ ہوتا ہے، اگر ان جگہوں میں اگر ٹریک بنا دی جائے واکنگ کی، کچھ حصے میں رکھ کر کچھ مشینیں پیڈلنگ واک کی اگر ایک مشین رکھ دی جائے تاکہ آدمی کو واکنگ کا بھی ایک موقع ملے، ایکسرسائز کی کچھ جم کے کچھ سامان رکھ دیے جائیں۔ صحت انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبونان الصحت والفراغ، اس دنیا میں دو بہت عظیم نعمتیں ہیں، آپ کا ایمان، آپ کی زندگی اگر صحیح رہے گی، ایمان تازہ رہے گا تو اور اچھے عمل کر سکیں گے، تو صحت اچھی رہے گی تو اور اچھے کام کر سکیں گے۔ تو صحت کی حفاظت کا خیال رکھنا، صحت اور تندرستی اور ایکسرسائز کرتے رہنا، یہ بھی ایمان کا ویسے ہی حصہ ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ایک ایکسرسائز ہے، روزہ ایک ایکسرسائز ہے، لیکن جم کا استعمال کرنا اور واکنگ ٹریک بنا کے واکنگ کرتے رہنا اور آپ کی صحت کا خیال رکھنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی آپ کے علم کا حصہ ہے۔ مسجد کے اندر آپ مسجد کے صحن کو آپ اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، شہروں کی گھنی آبادیاں، ہر گھر میں اتنے بڑے گھر نہیں ہیں کہ اپنے گھر میں ہی جم کر سکے، وہ اپنے گھر میں ہی وہ پیڈلنگ مشین چلا سکے، اپنے گھر میں ہی وہ سارا انتظام کر لے سکے۔ اگر مسجد کے صحن میں ہوتا ہے تو نماز پڑھ لیں گے، نماز کے بعد 10 منٹ کچھ جم کا استعمال کر کے واکنگ کر کے چلے جائیں گے مسجد کے صحن میں، تو یہ بھی ایک مسجد سے یہ خدمت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مسجد سے ایک تیسری جو اہم خدمت ہے، مسجد کے اندر ادبی مجالس، تفریحی کام۔ مسجد نبوی کے ممبر پر حضرت حسان بن ثابت جیسے صحابی رسول اشعار پڑھتے تھے، صحابہ کرام اور اس سے ہنستے تھے۔ تفریح مطلب کتنے اچھے اشعار ہیں، کتنے اچھے الفاظ ہیں، الفاظ، عربی زبان، فصاحت، بلاغت۔ تو حضرت ایک مرتبہ حسان بن ثابت مسجد نبوی میں اشعار پڑھ رہے تھے، حضرت عمر کا گزر ہوا تو غصے سے دیکھنے لگے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا، اے عمر، آپ مجھ سے غصہ کیوں کر رہے ہو، غصے کی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہو، جبکہ اس ممبر پر تم سے بھی اچھے شخص یہاں تھے، ان کے سامنے میں اشعار پڑھتا تھا تو اللہ کے رسول بھی میری تعریف کرتے تھے، آج بھی میں اشعار پڑھ رہا ہوں۔ تو کبھی کبھار مجلسیں ایسی، ادبی مجلسیں، علم کی مجلسیں اگر مسجد کے اندر ہوتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ مسجد کی خدمات میں سے اہم خدمت آپ کی، مسجد میں عورتوں اور بچوں کے داخلے کا انتظام ضرور ہونا چاہیے، عورتیں بھی آنا چاہیے، بچے بھی آنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے رسول جب خطبہ دیتے تھے تو بعض موقعوں پر عورتوں میں خاص خطبہ دیتے تھے اور ان سے بھی باقاعدہ زکوٰۃ صدقات وصول کرتے تھے۔ عورتیں بھی اپنے زیورات نکال کر کے زکوٰۃ میں اور خیرات میں دیتی تھی، یہ سب مسجد میں ہوتے تھے کام۔ اللہ کے رسول نماز پڑھاتے، کسی بچے کی رونے کی آواز آتی تو اللہ کے رسول نماز ہلکی کر لیتے۔ تو مطلب کیا ہے، بچے آتے تھے۔ ہمارے دور میں بھی اپنی مسجدوں میں بچوں کو آنے دینا چاہیے۔ یہ بچے آج کے بچے ہیں، کل کے جوان ہیں، پرسوں کے ذمہ دار ہیں، یہ اور معاشرے میں اچھے کام کریں گے، اسی لیے یہ ماحول بھی آپ بنائیے۔ مسجد کی اہم خدمات میں پانچویں خدمت، مسجد کے اندر دار القضات، فیصلوں کا انتظام ہر اپنے محلے کی مسجد میں ہونا چاہیے۔ ہمارے محلے کے اگر 100 گھر ہیں، 100 گھروں میں 10 گھروں میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے، چاہے طلاق کا، خلا کا، شادی کا، کچھ جھگڑے کا، میراث کا، جائیداد کا، کچھ بھائی بہن کا، بھائی کے جھگڑے کا، کسی بھی معاملے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے مسائل کو آپ مسجد میں بٹھاؤ اور جو قاضی ہوگا، جو عالم ہوگا، وہ اللہ اور رسول کا واسطہ دے، اللہ کا ڈر دلائے، تو لوگ بھی مسجد کی بات کو مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کے نام سے گواہی دینا ہوتا تھا تو ڈرتے تھے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر جھوٹ بولوں گا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اگر میں یہاں یہ فیصلے کو نہیں مانوں گا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ڈر کر کے فیصلے مان لیتے تھے اور اصلاح کر لیتے تھے، اپنی جا کر کے توبہ کر لیتے تھے گناہوں سے۔ تو فیصلوں کا انتظام مسجدوں میں ہونے سے کورٹ کے بنسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے لگیں گے مسجد کے فیصلوں سے،
اور یہ اچھا ہوگا آپ کی قوم اور امت کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، تو مسجد میں یہ انتظامات بھی ہونی چاہیے۔ آپ یہ تصور نہ کریں کہ ہمارے گاؤں میں فلاں مسجد میں ہوتا ہے تو ہماری مسجد میں ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر محلے کی مسجد میں یہ کام ہونے چاہیے، ہر مسجد آپ کے محلے کی اصلاح کے لیے یہ کام ہوتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح آپ بڑے بڑے فیصلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے دیے تھے، اور وہ عمل میں لائے گئے تھے۔ فاطمہ مخزومی جب چوری کرنے کا ثبوت مل گیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ایک صحابیہ کا کہاں سے ہوا؟ مسجد میں ہوا تھا۔ تو فیصلے مسجد میں کرنا یہ سنت ہے، اور اس پر سارے لوگوں کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کی گھر کی بات سننا اور فیصلوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈر کر کے اپنی اصلاح کرنا چاہیے فیصلے سننے کے بعد۔ اسی طرح میرے عزیز بڑے واقعات ہیں۔ چھٹی خدمت مسجد اور اطراف کے لوگوں کے مالی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے مسجد میں، ہر گاؤں میں نہیں کہہ رہا، ہر محلے کی مسجد میں بیت المال کا قیام ہونا چاہیے۔ آپ سارے مسجد والے ایک بیت المال پر، سارے مسجد والے ایک جماعت پر، اپنے محلے کی مسجد میں اپنے مسائل کو حل کرنے کا حل ڈھونڈیے۔ آپ اللہ تعالیٰ ضرور نکالیں گے انشاءاللہ، اور اس میں خیر و برکت عطا کریں گے۔ ایسا نہ سمجھو کہ اگر سارے لوگ اپنے اپنے محلے کی مسجد میں پیسہ جمانے لگیں گے تو ایک جگہ جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس میں پیسے میں کمی آ جائے گی۔ نہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کی محبت میں جتنا پیسہ بڑھاتے جائیں گے اتنا اللہ بڑھاتا جائے گا۔ کہاں سے رزق میں برکت ہوگی آپ محسوس نہیں کریں گے۔ آپ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اگر رزق میں برکت دینے پر آ جائے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے اتنی برکت آ گئی۔ ہر محلے کی مسجد میں ترقی ہوگی، ہر محلے کے لوگوں کی اصلاح ہونے لگے گی، اور مالی مسائل اور پریشانیاں دور ہونے لگیں گے۔ بہت مثالیں ہیں۔ ایک انصاری صحابی کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول کے پاس مسجد میں تھے، مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری آپ کچھ مدد کر دیجئے، انہیں مانگنے لگے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا اس وقت، فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ کے گھر میں کوئی سامان ہے؟ اللہ کے رسول اگر ہوتا تو میں آپ کے پاس نہیں، کچھ تو کوئی بھی بیکار سامان بھی اگر ہوگا کیا؟ تو ایک کمبل، ایک برتن کچھ تھا۔ اللہ کے رسول ہاں وہ میرے پاس ہے، جاؤ وہی لے کر کے آؤ۔ تو وہ گئے اور کمبل اور وہ جو بھی تھا ان کے پاس۔ کبھی کبھار انسان کے گھروں کی بیکار چیزیں بھی کیسے کام میں آ جاتی ہے، یہ حدیث دلیل ہے کہ آپ کے گھر کی بیکار چیزیں بھی آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے وہ کام کی چیز بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لے کر آؤ۔ وہ گئے، لے کر کے آئے۔ ان چیزوں کو اللہ کے رسول نے ہاتھ میں اٹھایا، وہ دو چیزوں کو کہا اسے کون لینے والا ہے، اسے کون خریدے گا؟ ان چیزوں کی اس آدمی کو ضرورت نہیں ہے، اسے دوسرے چیز کی ضرورت ہے، پیسوں کی یا کھانے کی، کون لے گا بھائی؟ ایک صحابی نے کہا میں 1 دینار میں لوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اور کوئی بڑی بولی لگاؤ۔ ایک صحابی نے کہا 2 درہم، 2 دینار میں لے لوں گا۔ اللہ کے رسول نے وہ 2 دینار میں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد وہ 2 دینار میں کہا یہ 2 لو، ایک میں آپ اپنے گھر کے لیے کھانا پانی لا لو اور ایک میں ایک کلہاڑی لے کر کے آؤ میرے پاس۔ وہ 1 درہم کی ایک کلہاڑی لے کر کے آئے اور اس میں اللہ کے رسول نے لکڑی لگایا اور ہاتھ میں دیا کہ جاؤ جنگل میں لکڑی کاٹو اور بیچو لا کر کے، اس سے آپ کو پیسہ ملتا رہے گا۔ 15 دن تک وہ محنت کیے بازار میں جا کر کے۔ 15 دن کے بعد آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا اب تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے؟ کہا میرے پاس 10 درہم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کام تمہارا اس پہلے والے عمل سے زیادہ اچھا ہے۔ پہلے تم مانگنے آ گئے تھے، اب میں نے تم کو ایک طریقہ بتا دیا، خود محنت کر کے کمانا تو کما لو، اب تم کماتے رہو۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، اگر ہم اس کو ہر کئی ناحیوں سے مختلف اینگل سے آپ سوچیں گے، ہمارے یہاں 100 لوگ بیٹھے ہیں، 100 لوگوں کے گھروں میں کتنی ایسی چیزیں ہوں گی جو اگر مسجد میں جمع ہو جائے تو وہ دوسروں کی کام کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مائکرو فائنانس جو دنیا میں جو بہت بڑا ایک سسٹم ہے، مائکرو فائنانس، مثلا ایک لوگوں کی زائد چیزوں کو لے لیے جمع کر لیا جائے، پھر وہ اسی کو روٹیشن کر کے دوسروں کو بیچا جائے، پھر اس کا مال میں برکت ہوتی جائے۔ یہ سسٹم حتیٰ کہ میں نے باہر کی دنیا میں دیکھا ہے، جس گھر میں کھانے کی بریڈ روٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو مسجد کے فریج میں لا کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ دوسرا نمازی مصلی کوئی بھوکا ہوگا تو کھا کے نکل جائے گا۔ کھانے تک میں، جبکہ سڑنے گلنے والی چیز ہے، لیکن مسجد میں فریج رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ سڑنے گلنے والی چیز 1 سے 2 دن 3 دن تک رہ سکے۔ تو
تو یہ تو میں صرف فریج نہیں کہہ رہا ہوں، بیت المال اگر ہوگا تو ہر گھر کی زائد چیزیں، زائد کپڑے، زائد جوتے، زائد برقعے، زائد چپل، زائد پیسے سب آنے لگیں گے بیت المال میں، اور یہ دوسروں کو فائدہ ہوتا جائے گا اس طرح سے۔ یہ نظام ہر مسجد میں ہونا چاہیے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، آپ اسے زندہ کیجئے۔ اسی طرح مسجد نبوی کا جو ساتویں اہم خدمت جو مسجد سے کی جا سکتی ہے، دوا خانے، شفا خانہ۔ آپ یہ سنتے ہی تصور، بھائی مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے کہ بیماروں کو بٹھانے کی جگہ ہے؟ بیمار ایک انسان ہے، آج کوئی غیر ہے، کل ہماری ماں ہو سکتی ہے اس جگہ میں، ہمارے باپ ہو سکتے ہیں وہ بیمار، ہمارا بھائی ہو سکتا ہے۔ آپ اس اینگل سے کیوں نہیں سوچتے کہ بیمار ہونا یہ کوئی عذاب نہیں ہے، بیمار آزمائش ہے، بیمار ایک انسانی زندگی کی حالت ہے، ایک نشو و فراش ہے یہ زندگی کا۔ ہم اچھے ہیں، کل کچھ بیمار ہو گئے، کھانسی ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت لمبی لمبی جگہوں پہ جا کر کے بیٹھ کے پیسہ دے کے تنگی محسوس کر کے پریشان ہونے سے بہتر ہے مسجدوں میں اگر ایک ہفتے میں 2 دن یا 3 دن یا ہفتے میں روزانہ 1 گھنٹے کے لیے ہماری جماعت کا کوئی ڈاکٹر اگر سروس کرنے لگ جائے، اور ہماری مسجد میں آنے والے 100 مصلیوں میں سے 10 اگر کھانسی ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، بیمار ہے، اگر وہ ڈاکٹر ان کا علاج مسجد میں کر دے۔ دنیا میں کتنے ایسے میڈیسن بننے والی کمپنیز ہیں جو بہت ساری دوائیوں کو بیکار ضائع کرتی ہے، ویسی دوائیاں آپ کے پاس آرام سے آ جائیں گی جو استعمال میں آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کرنے لگیں گے، ضرورت محسوس ہوگی، وہاں تک اطلاع ملے گی، پھر ڈاکٹر خود آپ کو راستے بھی بتا دیں گے کہ آپ کو سپلیمنٹری دوائیاں فلاں جگہ ملتی ہیں، آپ وہ لا کر کے رکھ لیجئے، میں 1 گھنٹے کے لیے آ جاؤں گا۔ ایک محلے میں 1 دن میں اگر 10 لوگ اگر علاج پا سکتے ہیں، یہ آپ کی نماز کی عبادت کے جیسا وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دلیل آپ کو بتاتا ہوں۔ مسجد نبوی میں مجاہدین کے لیے فوجی اسپتال کے جیسا باقاعدہ سسٹم قائم تھا، اور ان کا اور عام مریضوں کا علاج بھی ہوتا تھا، زخمیوں کی مرہم پٹی ہوتی تھی۔ اس کام کی ذمہ داری باقاعدہ اللہ کے رسول نے ایک عورت جن کا نام رفیدہ تھا ان کو ذمہ داری دیا تھا کہ عورتوں میں باقاعدہ کوئی بھی مرہم پٹی کرنا ہو تو یہ کریں گی۔ تو کچھ نہ کچھ چیزیں آج ہم اپنے گھروں میں اپنی گاڑی میں فرسٹ ایڈ باکس رکھتے ہیں، ایسے ہی تھوڑا سا بڑا ایک الماری کی شکل میں ایک انتظام، ایک ڈسپنسری، ایک چھوٹی سی کلینک ایک مسجد میں ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، اور یہ سنت ہے۔ اور میں دلیل دے رہا ہوں، مسجد نبوی کے ساتھ آپ کو جوڑ رہا ہوں، آج بھی مسجد نبوی کے آس پاس میں باقاعدہ آپ کو مسجد نبوی کی ذمہ داروں کے مدد سے باقاعدہ چلتی ہے کلینک۔ آپ چاہے فری ٹریٹمنٹ دو یا کچھ پیسہ لو الگ بات، لیکن مسجدوں میں ہونا چاہیے تاکہ باپردہ خواتین مسجد میں آ کر کے کچھ اپنے نماز کے بعد علاج بھی کرا لے چلی جائیں، کتنے مسائل حل ہو جائیں گے۔ روڈوں پہ گھومنا نہیں پڑے گا، جا کر کے بازاروں میں بیٹھنا نہیں پڑے گا، اور لائن میں لگا کر کے اپنا وقت کو تنگی کے ساتھ گزارنا نہیں پڑے گا۔ ہاں بڑی بڑی چیزیں ہیں، آپ وہی ڈاکٹر دیکھیں گے، جنرل ڈاکٹر، اس کے بعد کوئی بڑا مسئلہ ہے تو بڑی جگہ ریفر کر دیں گے، الگ بات ہے، لیکن چھوٹے مسئلوں کے لیے باہر جانا، یہ اگر خدمت مسجد سے ہو، مسجد کے صحن میں کوئی کلینک بن جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو مسجد میں صحت اور حفظان صحت کی ضرورت سے کس کو انکار؟ ہر مسجد میں یا کم از کم شہر اور علاقے کی بڑی مسجد میں میڈیکل امداد کے لیے فارمیسی، ڈسپنسری، کلینک، لیبارٹری، حتیٰ کہ ایکس رے اور اسکیننگ کی سہولیات ہونی چاہیے۔ یقیناً یہ اچھے کام دور نبوی میں شفا خانے اور زخمیوں کی تیمارداری کے مترادف ہیں۔ بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے، بنگلور کی جامع مسجد اور دیگر مساجد میں جمعہ میں جو صرف اتنا پیسہ جو چندہ کلیکٹ ہوتا ہے کہ اس مدد سے بڑی بڑی ہاسپٹل چل رہی ہے۔ آپ دیکھیے جا کر کے کبھی پوری ہاسپٹل چل رہی ہے، ہماری چھوٹی کلینک نہیں چل سکتی ہے جہاں 500 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، 10 آدمیوں کے علاج کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے؟ ذرا سا اپنے ذہن میں یہ سوال لا کے سوچیے، آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ جب ہو سکتا ہے تو شروعات کرنی چاہیے۔ مسجد سے کی جانے والی خدمات میں مسجد میں مہمان خانے، اور اگر کوئی جماعت اگر آ گئی، کبھی وفد آ گیا، چاہے وہ عالم ہو یا کوئی غیر بھی کیوں نہ ہو، اگر آ گئے تو ان کے لیے مہمان خانے کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وفد بنی ابن قیس اور نجران کا ایک وفد آیا تھا، اللہ کے رسول نے مسجد میں قیام کروایا تھا، اور قبیلہ ثقیف کے لوگ آئے تھے، مسجد میں قیام کروائے تھے، اور اللہ کے رسول کیا ہوا اس سے فائدہ؟ حالانکہ یہ لوگ مسلم اور غیر مسلم دونوں تھے،
نجران کا جب وفد آیا، قبیلہ ثقیف کے لوگ تھے، پورے مسلمان نہیں تھے، وہ لوگ اسلام کو سیکھنے آئے تھے، نان مسلم تھے۔ 2 دن 3 دن 4 دن اللہ کے رسول نے کہا آپ رہو، اور قرآن کا ایسی جگہ ان کو رکھو جہاں ہم قرآن پڑھے تو قرآن کی آواز ان کو سنائی دے سکے۔ چند دنوں کے بعد وہ لوگ متاثر ہوئے اسلام قرآن سن کر کے، کہا اللہ کے رسول آپ جو نماز میں قرآن پڑھتے ہیں وہ ہمارے دلوں کو چھوتا ہے، ہمارے دلوں کو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، آپ کیا پڑھتے ہیں ذرا اور بھی ہمیں سمجھائیے۔ اللہ کے رسول نے جب سمجھایا تو وہیں اسلام قبول کر لیا۔ یہ مسجدوں میں مہمان خانے بننے سے، نہ صرف غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں میں، ہمارے مسلمان بچے جو کئی جگہوں پر جا کر کے پی جیز میں پیسہ دے کر کے روموں میں رہتے ہیں اور آوارہ گردی بھی وہاں پہ ہوتی ہے، اگر مسجد میں چھوٹے کمرے ایسے بنے اور ہمارے محلے اور شہر میں پڑھنے والے بچے ان کمروں میں رہیں، نماز کے ٹائم نماز، دین کے ٹائم دین سیکھ لیں گے، نماز کے ٹائم نماز ہو جائے گی، پڑھائی کے ٹائم پڑھائی کر لیں گے، آوارہ گردی سے ڈریں گے۔ بھائی میں مسجد کے روم میں ہوں، مسجد میں ہوں، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے، میں مسجد میں ہوں، مجھے یہ گالی نہیں دینا ہے، مسجد میں ہوں، مجھے یہ گندا کام نہیں کرنا ہے۔ دھیرے 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 اصلاح بھی ہونے لگے گی، اصلاح ہونے لگے گی نوجوان نسل کی۔ اور آپ ہندوستان میں بھی بہت ساری بڑی بڑی مسجدیں آج بھی ایسی ہیں، دلی کی جامع مسجد ہے یا بہت سارے ایسے مسجدیں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مسجد کے احاطے میں بیچ میں میدان کے جیسا پھر دائیں طرف بائیں طرف بہت سارے کمرے بنے ہوں گے۔ یہ کمرے کیوں بنتے تھے؟ مہمان خانے ہوتے تھے، اس شہر میں پڑھنے والے بچے بھی وہاں رہ سکے، کوئی مہمان اگر آ گیا اجنبی شخص ہمارے گاؤں میں وہ رہ لے سکے، گرچہ ان سے کچھ پیسہ تھوڑا رعایتاً لے لے، لیکن اس طرح کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک سنت کا حصہ ہے اور مسجد کی خدمت کا ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اسی طرح مسجد سے کی جانے والے خدمات میں ایک اہم خدمات اسلام کی سربلندی کے عزائم اور مشورے مسجدوں میں ہونے چاہیے۔ اچھے مشورے گھروں میں بیٹھ کے نہیں کرنا چاہیے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ دین کے کاموں کے، اسلام کی اصلاح کے، معاشرے کی اصلاح کے اچھے اچھے سارے کام، چاہے ان کی زندگی سے متعلق ہو چاہے ان کے دین سے متعلق ہو، مسجد میں مشورے ہونا چاہیے۔ مشورے میں برکت ہوتی ہے۔ اچھے مشورے میں انسان اللہ سے ڈر کر کے مسجد کے واسطے سے صحیح مشورہ دیتا ہے، صحیح مشوروں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد کی اہم خدمات میں سے ایک آخری خدمت جو 10ویں بات ہے، تعارف اسلام، دعوت و تبلیغ۔ مسجد کا استعمال کرنا چاہیے۔ الگ الگ سے سینٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی مسجد اتنی اچھی ہے، آپ مسجد میں دعوت کا کام، اصلاح کا کام بھی کر سکتے ہیں، غیر مسلموں کو بلا کر کے دعوت کا کام بھی مسجد سے کر سکتے ہیں۔ مثال ہے اس کی، حضرت ثمامہ بن اسال غیر مسلم تھے، اللہ کے رسول نے ان کو صحابہ کو بھیجا، یہ بہت گالیاں دیتا ہے، خود اللہ کے رسول کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے، صحابہ کو بھیجا پکڑ کے لاؤ، لا کر کے ان کو مسجد میں باندھ دیے سزا کے طور پر۔ بظاہر سزا تھی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ان لوگوں کو آپ، ثمامہ کو آپ مارو مت، سزاؤ مت، جو باندھ کے رکھیں وہی کافی ہے، لیکن ان کو تم دودھ وقت پر دو، کھانا وقت پر دو۔ اپنے گھر میں بولا اپنی بیویوں کو کہ جو بھی کھانا بنتا ہے ثمامہ کے لیے بھیجو۔ صحابہ کو کہا کہ اپنی اونٹنی کا یا جو بھی دودھ ہے تمہارے گھروں میں لا کر کے ان کو دیتے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو۔ 2 دن کے بعد جب ثمامہ کو چھوڑ دیے اللہ کے رسول نے، تو ثمامہ مسجد کے باہر ایک پانی کا کنواں تھا، وہاں گئے، غسل کیے، آ کر کے اسلام قبول کر لیے۔ میں نے 2 دن میں دیکھا کہ آپ مسلمان کتنا اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیا کیا آپ لوگ اچھے کام کرتے ہیں۔ مجھ جیسے غیر مسلم کو آپ نے کھانا کھلایا 2 دن تک، مجھے بہت اچھا لگا۔ اسلام جو گالیاں دے رہے تھے پہلے، نبی کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے، 2 دن میں دل اتنا نرم ہوا، اسلام قبول کر لیے۔ تو یہ سب واقعہ کیا ہے؟ یہ تعارف اسلام ہے۔ یہ تعارف اسلام کہاں سے ہوا؟ مسجد سے ہوا ہے تعارف اسلام۔ مسجد خود ایک دعویٰ سینٹر ہے، کہنے کا مطلب یہی ہے۔ امید کہ یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزواج وأم وتم أكبر